الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله له الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقا كان يأكلان الطعام انظروا كيف نبين لكم الآيات ثم انظروا أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 10 ہے جو ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی ہے جو مسیح ابن مریم، مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل تم اس اللہ کی بات کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جس نے اللہ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے اور اللہ وہ معبود ہے جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اگر وہ اس عقیدے سے باز نہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کفر پر قائم ہے اور نکلے دردناک عذاب ہونے والا۔ یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے اور اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور مسیح ابن مریم کیا تھے؟ ایک رسول تھے، جیسے بہت سے رسول ان سے پہلے گزر چکے، اور ان کی ماں جو ہے ایک صدیقہ تھی یعنی ولیہ تھی، وہ نبی نہیں تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیتیں کھول کر تم کو بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہیں کہ جو ہے کس طرح الٹے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اللہ چھوڑ کر ایسے لوگوں کی بات کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ کی اہل کتاب دین کے بارے میں مبالغہ مت کرو، غلو مت کرو ناحق، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو خود گمراہ ہو چکے ہیں تم سے پہلے، اور بہت سے لوگ گمراہ کر دیا اور صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ تو آج جو آپ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک میں ہوتا ہے اللہ کی ذات میں، تو اس لیے قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص کے اندر لم یلد ولم یولد، قل آپ کہیے اللہ اکیلا ہے، قل اللہ احد، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، جنس اللہ کی، تو بہت سارے خدا ہیں اس میں اللہ بھی خدا ہے، ویسی بات نہیں، اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت سارے خدا ہیں ان میں اللہ بھی ہمارا خدا ہے نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، جنس الہ میں اللہ اکیلا ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد وہ جنتا نہیں اور نہ جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کے باوجود بھی شیطان نے ان لوگوں کو اس طرح سے پٹی پڑھائی کہ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے شریک کرتے رہے۔ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے نصارہ کا جو عقیدہ ہے تثلیث کہتے ہیں، تین خداؤں میں ایک خدا بنا دیا انہوں نے، یہ دیکھو عجیب حال ہے، تین کو ایک کو تین کہتے ہیں، 3:1 کیسا ہو سکتا ہو؟ ہو ہی سکتا نہیں، خدا ایک تین اس میں بانٹ دیا، ایک اللہ، دوسرا مسیح علیہ السلام، تیسرا روح القدس۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور کس لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی بیوی مریم اور مسیح علیہ السلام، دیکھیں 3۔ تو اس طرح سے یہ عقیدہ بہت سارے لوگوں کا آج بڑی تعداد رکھنے والوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہاں صاف صاف فرمایا جا رہا ہے لقد کفر، یہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی ہے جو مسیح ابن مریم، وہی چل رہا ہے، وہی اللہ ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ عقیدہ اس طرح رکھتے رہے،
تو یہ اس طرح عقیدہ رکھتے تھے. تو اللہ نے ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ ان کی تردید کی، جگہ جگہ تردید کی. عرب کے مشرکین جو ہے کہتے تھے کہ جن جو ہے اللہ کی بیویاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. وجعلوا، سورہ صافات کا آخری رکوع ہے، فرمائے وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے اللہ اور اللہ کے ساتھ جو ہے جنوں کو نسب جوڑ دیا، یعنی اللہ کی بیوہ بنا دیا ان کو. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جن خوب جانتے ہیں کہ وہ پکڑے ہوئے آئیں گے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جو لوگ اسے ایسے صفات اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. تو جن اللہ کی بیویاں، اور ان سے اولاد کس کی پیدا ہو رہی ہے؟ وہ فرشتے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں. تو یہ جو ہے بیٹیاں کا نام سن کر جو ہے ناک منہ چڑھاتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یہ کافر اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اور اپنے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں بیٹے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے، اس کا چہرہ مارے رنج کے کالا پڑ جاتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، دل میں گھٹتا رہتا ہے اس چیز کی ننگوار سے جس کی اس کو خبر دی گئی ہے، چھپتا پھرتا رہتا ہے. یعنی وہ زمانے میں کرتے تھے اور آج بھی ہیں. لڑکی پیدا ہوتی ہے ناراض ہو جاتے ہیں، دل ان کا غمگین ہو جاتا ہے. لڑکا پیدا ہوتا ہے خوشیاں کرتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. ہمارا چھوٹا سا دواخانہ، لڑکیاں پیدا ہوتے ہی آواز ہی نہیں آ رہی، کیا ہو گیا؟ نہیں لڑکی پیدا اس لیے آواز نہیں آ رہی. لڑکا پیدا ہوا وہ شور غل شروع ہو جاتا ہے. چھپتا پھرتا ہے، آیا اس کو ذلت گوارا کر کے رکھے رہنے دے، اس کو زمین میں دھسا دے، زمین میں گاڑ دے. اللہ سا ما یحکمون، کیا ہی بڑا فیصلہ ہے جو کرتے ہیں. مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کر دیتے تھے اور جنات کو اللہ کی بیویاں. تو یہ اس طرح کا عقیدہ جو ہے ہر زمانے میں غلط قسم کے لوگ رکھتے ہیں. اب تک تو یہ تو ان کا عقیدہ ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں عیسائیوں کا ٹرائنگل جو ہوتا ہے نا، ان کی جو یہ ہے صلیب، اور جو ان کا نشان صلیب ٹرائنگل کا جو نشان ہے وہ وہی ہے کہ تین میں خدا ایک ہے. تین بھی خدا، تینوں میں خدا ہے، تینوں کو خدا کہتے ہیں. تو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام تو صاف صاف کہتے ہیں، معلوم ہے اللہ تعالیٰ بالکل جو ہے ان کو پوچھ رہے ہیں کیا تم نے کہا تھا یوم یجمع الرسل، اللہ تعالیٰ جب رسول کو جمع کریں گے، فَيَقُولُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ، تمہیں کیا جواب دیا گیا. سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جمع کریں گے اور پوچھیں گے تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تمہیں جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اس قوم نے کیا جواب دیا. قالوا لا علم الا انك انت علام الغیوب، کہیں کہ ہم کو خبر نہیں، تو یہ سب کچھ جاننے والا عالم غیب تو ہے. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر عیسی ابن مریم سے پوچھیں گے اذکر نعمتی التی علیک وعلی والدتک، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو میرے احسانات کو یاد کر تجھ پر جو تیری ماں پر میں کی. اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تجھے روح القدس کے ساتھ تیری مدد کی. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں میں بات کرتا تھا جبکہ تو گوارے میں تھا. پیدا ہی ہوتی ہے بات کرنے والوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی، پیدا ہوتی ہے آپ نے بات کی میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. پیدا ہوتی بچہ کوئی بات نہیں کرتا، لیکن آپ پیدا ہوتی ماں کی گود میں تھے، بات کی انہوں. تکلم الناس فی المہد، تو گود میں ماں کی، اور کہلاً بڑھاپے میں بات کرے گا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ والحکمت، میں نے تجھے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. والتورات والانجیل، تورات میں سکھائی. اور جب تو تخلق من الطین، جب تو بناتا تھا گارے سے، کیا بناتا تھا؟ کہیں دی طیر، پرندے کی صورت، پرندہ بناتا تھا ایک مجسمہ میرے حکم سے. فتنفخ فیہا، اور اس میں تو پھونک مارتا تھا. فتکون طیرا باذنہ، میرے حکم سے بناتا تھا، میرے حکم سے تو پھونک مارتا تھا تو پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. تبری الاکمہ والابرص باذنہ، میرے حکم سے تو مادرزاد اندھے کو، مادر کوڑی کو اچھا کرتا. میرا ہر جگہ اللہ کا اذن ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، میری اذن ہے، میری اذن سے. وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، مردوں کو زندہ کرتے تھے مسیح علیہ السلام. وَإِذْ كَفَفْتُ عَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور میں نے بنی اسرائیل کو تجھے ایزا دینے تو میں نے روک دیا ان کو. اِذْ جِئْتُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو ساری نشان لے کر آیا. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ، ان کی انکار کرنے والوں نے کہا اس سے جادو ہے،
اتنی صاف نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل طرف بھیجا گیا تھا. آپ نے کہا کہ جادو ہے. وَإِذْ الْحَوَارِيِّينَ میں نے چند ہی لوگوں کو جو آپ کے خاص جو ہے آپ پر ایمان لائے تھے، حوارین ان کی طرف ان کے دل میں بات ڈالی کہ تم مجھ پر بھی رسول پر ایمان لاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر، اے اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جو ہے بے شک جو ہے تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا ان حواریوں نے، کیا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا اللہ آپ کا یہ کر سکتا ہے کہ ایک خان اس پر ہر دن کھانے رکھے ہوں نازل کر سکتا ہے؟ اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آسمان سے یہ خوان اتار سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ ان کنتم، ایسے مطالبات مت کرو. نہیں، انہوں نے کہا کہ ظاہر نے کہا کہ قالوا نريد ان ناكل منها، کہ ہم اس سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل اطمینان پکڑے، ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ آپ نے سچی بات کی، ونكون لهم الشاهدين، اس کے ہم گواہ بن جائیں. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل لنا من مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا انت خير الرازقين. اے اللہ، عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، یہ آتا ہے. خالی عیسیٰ کر کے آتا نہیں، معلوم ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں. عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو آسمان سے بھرا ہوا خوان ہم پر نازل فرما دے، تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اول لوگوں کے لیے، آخری لوگوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہم کو رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں قال اللہ انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذب عذابا لا اعذب بالعالم. تجدد تو کروں گا، لیکن اس کے بعد کوئی انکار کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں، کسی کو عذاب ایسا نہیں دیا دنیا جہاں کے اندر. اب یہاں بات اور آ رہی ہے، میدان حشر کی بات ہے. اس وقت کیا ہونے والا ہے آج ہی ہمارے سامنے نقشہ پھیر گیا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مریم، کیا تو نے کہا، لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو تم اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان لی یقولی انحق، مجھے کیا یہ حق ہے، مجھے کیا اختیار ہے، تو پاک ہے. ما یکون لی، میرے یہ سزاوار نہیں تھا، نہیں ہے، ان یکون لی ما اقول لی، ما اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے. ان کن تو قلت، اگر میں نے کہا تھا تو جانتا ہے، قد علمت، اگر میں نے ایسی بات کی تھی تو آپ جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما نفسک، میرے دل کی بات تو آپ جانتے ہیں، میں آپ کی بات جانتا نہیں. انک انت علام الغیوب، ما بے شک سب غیب جاننے والے آپ ہیں. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں تو ان کو صرف یہی بات کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا. کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بات کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا، جب تک میں ان کے درمیان رہا، میں ان کا نگہبان رہا، دیکھتا رہا. ما دمت فیہم فلما توفتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہم، آپ ہی ان کی خبر رکھنے والے ہیں. وانت علی کل شیء شہید. ان تعذبہم، آپ ان کو عذاب دینے والے ہیں تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کا اختیار ان پر ہے. وہ ان تغفر لهم، اگر معاف بھی کرنا چاہتے ہیں، انت العزیز الحکیم، آپ جو بہت زبردست ہیں اور حکمت والے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک بڑی دنیا، عیسائی دنیا جو ہے یہ عقیدہ رکھتی ہے، تثلیث کا عقیدہ رکھتی ہے. تو اصل میں جس طرح ہمارے دین کو بگاڑنے میں ایک یہودی عبداللہ بن اسماعیل بگاڑ دیا ہمارے دین کو، شیعہ اور سنی، اس طرح وہاں بھی جو ہے ایک جان پال پولس کہتے ہیں، ایک آدمی تھا یہودی، وہ گھس گیا تھا، وہ گھس کے اس نے یہ عقیدہ پیش کیا ان کو، اور اس طرح سے اس کی فلسفی پیش کی، اس طرح سے اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بنا چڑھا کر پیش کر دیا، اس طرح سے بنا کر پیش کر دیا کہ وہ لوگ جو ہے ایسا سمجھنے لگے کہ باقی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا باپ نہیں تو کیسے پیدا ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں کیجیے کہ بات کیا، آدم علیہ السلام کی کون ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، کیسے بولو؟ ان کو کہنا چاہیے اللہ کے بیٹے کہنا چاہیے تھا. یہاں تو ماں تو ہے. تو اس طرح سے جو ہے قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ بہت بڑا اللہ کو گناہ ہے. تو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں معلوم؟ زمین پھٹ جائے، آسمان یہ ہو جائے،
اس طرح سے جو اللہ کے سورہ مریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شیئا، تم بڑی بھاری چیز لے کر آئے ہو، تم اپنے منہ سے کیسی بھاری چیز نکال رہے ہو. تکاد السماء، یہ ایسی بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، ابھی آسمان تکاد السماء قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا. تنشق الزمین جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اور تخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے ڈھ جائیں. ایسی بات تو میں نے اپنی زبان سے نکالی، ایسی بھاری بات کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑ ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ جائیں. ان دول الرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے تم اولاد تجویز کرتے ہو، اللہ کے اولاد جو ہے پکارتے ہو. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے شاہنشاہ نہیں کسی کو اولاد بنا لے. ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن، زمین آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے بندہ بن کر حاضر ہونے والے. تو یہ لوگوں کا یہ تھا. اس طرح سے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. عزیر علیہ السلام ایک نبی تھے ان کو یہود نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. وقالت یہود عزیر ابن اللہ، سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر رکن نمبر 5 میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت نصارى مسیح ابن اللہ، اور مسیح اور جو ہے عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ سے نکلنے والی باتیں، کوئی بنیاد نہیں، بالکل غلط بات ہے جو منہ سے نکل رہی ہے. یضاہیون، ریس کر رہے ہیں اگلے کافروں کی جو اس سے پہلے گزرے. قاتل اللہ ان کو مارے، اللہ ان کو ہلاک کرے. کدھر چلے جا رہے ہیں لوگ. تو یہ عقیدہ بہت سے لوگوں میں رہا. مجوسیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ دو ہیں، اللہ ایک نہیں ہے. ایک جو ہے نیکی کا خدا ہے یزداں، اور ایک بدی خدا ہے اہرمن. دنیا کے اندر دونوں کا مقابلہ چلا ہوا ہے. لیکن اللہ کی ذات میں ہم سب شرک نہیں کرتے، تو بہت سے لوگ شرک کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. عیسائی نے اس طرح کیا تثلیث کا عقیدہ، اور یہ یہودی نے ایسا کیا کہ عزیر علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا بنا لیا. مجوسیوں نے دو خدا بنا دی. ایک نیکی خدا ہے، دنیا کے اندر دو نیکی اور بدی دونوں کا مقابلہ چلا ہوا دنیا کے اندر. نیکی خدا کون ہے؟ یزداں ہے، اور بدی خدا اہرمن ہے. دونوں میں مقابلہ چلا ہوا ہے. جب اللہ کا نیکی خدا غالب آتا ہے دنیا میں نیکی غالب آ جاتی ہے، اور جب بدی خدا غالب آتا ہے تو بدی غالب آ جاتی ہے. دیکھیے کیسا عجیب ان کا فلسفہ ہے. یا بدی غالب ہے، نیکی کب غالب آتی ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، خدائی کو دو خدا میں تقسیم کر دیا ہے. یہ بھی غلط بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ اللہ کی ذات میں، تو یہ لوگ تو ایسے ہیں ہی. عرب کے مشرکین نے وہ کیا کہ جنوں کو اللہ کی بیویاں قرار دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیا. تو یہ تو تھے. ہمارا اللہ کے رسول نے جو ہمیں عقیدہ پیش کیا کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ یکتا ہے، گانا ہے قل هو اللہ احد. تو اس صحیح عقیدہ آنے کے باوجود بھی، اتنی صاف بات واضح ہونے کے باوجود بھی، آپ سن کر تعجب کریں گے کہ ہماری امت بھی اللہ کی ذات کے شرک کے اندر شریک ہو گئی. انہوں نے گھڑ لیا. سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں سب. اب جتنے جو یہود ہو، نصارہ ہو، مجوس ہو، سب گھڑی ہوئی باتیں. انہوں نے بھی گھڑ لیا. انہوں نے گھڑ لیا. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، اب شاید جا کر دیکھ سکتے ہیں. میں ایک بڑی ڈاؤن گیری کی مسجد، بندور کی آپ کی مسجد ہے، وہاں جا کر دیکھو. مسجد کے محراب پر کیا لکھا ہوا ہے؟ انا احمدون بلا میم، میں بغیر میم کے احمد ہوں. احمدن لکھا ہے، احمد پر دو پیش نہیں آتے. میں احمد ہوں بغیر میم کے. احمد میں سے نکل کیا بچا؟ احد، یعنی میں چل رہا ہوں. اللہ کے رسول کا قول، اللہ کیا بول رہے ہیں کہ میں خود جو ہے اللہ ہوں.
یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسجد کے اندر لکھا ہوا ہے. ارے مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے، کسی کو مت پکارو، کسی کی عبادت مت کرو. یہاں دیکھو مسجد کے اندر ہی، مسجد کے محراب پر لکھا ہوا ہے انا احمد بلا میم، میں بغیر میم کا احمد ہوں، یعنی میں خود اللہ ہوں. کتنے افسوس کی بات ہے. ہاں توحید کا عقیدہ ایک ہی ہمارے پاس بچا ہوا تھا، وہ بھی اس کو گدلا کر دیا ان لوگوں نے، توحید کو کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت راز کی باتیں. کچھ لوگ جو ہے صوفیانہ قسم کے لوگ، بلکہ ملحدانہ قسم کے لوگ، میں کہتا ہوں ملحدانہ قسم کے لوگوں کو بولتے ہیں کہ بہت راز ہے، وہ سب کو بول سکتے نہیں، وہ کرتے ہیں ایک اس طرح جو ہے لوگوں کو اپنے جو ہے جال میں لے لیتے ہیں. سنتے ہیں یہ ہے اصل میں اللہ کے رسول، اللہ ہی رسول کے روپ میں آیا تھا. ہم بچے تھے، ایک صاحب نے جو ہے وہ سنایا معراج کا واقعہ، سنا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جانے کے بعد جو فطری بات ہے اللہ تعالیٰ، تو ایک بڑا قد، ایک جو ہے پورے سائز کا ہے نا، قد داور ہے نا، سامنے آ گیا. اور پھر آواز آئی کہ اندر والا میں ہوں، باہر والا تو ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں تو ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب بچے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اتنی بات یاد رکھی ہمارے. تو اللہ کی ذات الگ ہے، رسول کی ذات الگ ہے. ارے یہ کیسی بات ہے؟ اب دیکھتے ہیں اللہ کے پیدا ہوئے، ان کے ماں ہیں، ان کے باپ ہیں، بچپن اس طرح گزرا، دودھ پلانے کے لیے وہاں دائی حلیمہ کے پاس بھیج دیے گئے جہاں. اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول جو ہے کا بچپن اس طرح گزرا، جوانی اس طرح گزری، اس کے بعد 40 سال نبوت ملی. ہاں پھر اس کے بعد جو ہے آپ دعوت پیش کیے، کتنے مشکلات ہوئے، مکہ سے مدینہ ہجرت کرے. پھر اس کے بعد جو ہے غزوات ہوئے، غزوات ہونے کے بعد جو ہے کیسی کیسی مشکلیں پیش آئیں اللہ کے رسول کو، کیسی کیسی پریشانیاں پیش آ گئیں. اخذت فی اللہ ما لا یخاف، اذیت فی اللہ ما لا یذبح. کیا لگا مجھے اللہ کا اتنا ڈرایا، کسی کو نہیں ڈرایا گیا. مجھے اتنی ایزا دی گئی، کسی کو ایزا نہیں دی گئی. دیکھو خدا بھی ہیں اور ایزا بھی اٹھا رہے ہیں. یہ دیکھو کیسا ہو سکتا ہے. میں بغیر میم کا احمد ہوں، انہیں میں خود بتاؤں، کیسی غلط بات ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے، پھر کیا بولے اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر ان کا رب ہے. لا حول ولا قوت. کس نے کہا؟ دیکھو بغیر ان کا رب، ان نے غلط کیا، رب نکلا تو رب، میں رب ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ یہ نبی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے فرمایا کہ میں بغیر ان کا رب ہوں، بغیر ان کا رب ہے نا، میں رب ہوں تمہارا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ راز سمجھ کے لوگوں کو بڑے پھانستے ہیں. یہ راز نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بنیادی غلطی. اللہ کی ذات میں شرک ہے، اس کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف، سنا تھا اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے اس گناہ کو. اللہ کی ذات میں شرک ہو رہا ہے، تو اتنا بڑا شرک. راز کر کے چلا رہے تھے لوگ، کچھ لوگ صوفیانہ انداز کے لوگ، ملحدانہ قسم کے لوگ. پھر لطیفہ آپ سن کر تعجب کریں گے کہ ہمارے ایک ڈی سی صاحب تھے، انہوں نے جب سونامی ہو گئی تھی، یعنی قحط کا زمانہ تھا، تو لوگوں کے لیے بہت سالی ہو گئی. چلو بھی کچھ لوگ جو ہے یہ کرو، کچھ چندہ دو. تو چندہ کرنے کے لیے جو انہوں نے جہاں جو مشہور عمارت ہے بولتی گنبد، گول گنبد کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ کیا. ایک قوال کو بلایا. پھر کیا کر رہا تھا؟ کچھ تو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے. قوال کیا گا رہا تھا؟ محمد کے شعر میں بے پردہ خدا ہے. وہ قوال کیا گا رہا تھا؟ محمد کے شعر میں بے پردہ. محمد کا شعر کون سا؟ مکہ و مدینہ کون سے؟ وہ بے پردہ خدا ہے. خدا بے پردہ نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، پہلے تو اللہ جو ہے میم کا پردہ اڑا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میم کا پردہ اڑ کے آئے تھے، اب پردہ نکال دیے. دیکھ رہے محمد بے پردہ خدا ہے. خدا کیا ہے؟ محمد ہی خدا ہے. سمجھے آپ؟ وہ گا رہا ہے، لوگ جو ہے میں تھیلے رکھے تھے، تھیلوں کے اندر پیسے ڈال رہے، قوالی پر جھوم رہے لوگ. یعنی اس بات کو کوئی روکنے والا ٹوکنے والا تک نہیں ہے، کسی کو کھٹک رہی نہیں ہے بات. ارے ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر رہا ہے شخص، کسی غلط بات منہ سے نکال رہا ہے، کسی کو جو ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کی، گردن پکڑنے کی جو ہمت نہیں ہو رہی ہے. یا اللہ کیا کیا جائے، اتنا غلط عقیدہ امت کا ہو چکا ہے، بنیادی عقائد سے امت محروم. تو میرے بھائی بہت افسوس ساتھ میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی تخیلات نہیں ہے میرے، میں کسی کو الزام نہیں لگا رہا ہوں. آپ جا کر دیکھو، مسجد میں دیکھو آگے انا احمد بن بھائی کیا نہیں دیکھو. اب مٹائے تو مٹائے اور بات ہوتی، لیکن میں تو اچھی طرح دیکھا ہوں، میں میرا پر ہے. یہ قوالی کتنے دن تک قوالی چلتی رہی بہت دن تک لوگ اس قوالی کو گاتے ہوئے رہے. محمد کی بے پردہ خدا ہے. تو اللہ کی ذات میں شرک اتنا بڑا شرک ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے بلا تکلف طور پر جو ہے
محمد کے شہر مدینہ، بے پردہ خدا نے، اب تک میم کے پردے میں تھا اللہ، لوگ بولے تھے کہ میم کے پردے میں اڑ کر اللہ آیا تھا، اس کا پردہ اٹھا دیا انہوں نے یہ دیکھو رہا سا جو تھوڑا سا ہمارے پاس جو تھی، کچھ بھی نہیں ہے اب مسلمانوں کے پاس، صرف ایمان تھا، اب ایمان بھی چلا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی ذات میں شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس میں اللہ کی ذات میں شرک تو اتنا سخت ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ نے صرف ایک مقامات پر، میں صرف چند ہی مقامات آپ کو سنائیں، جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وارننگ دی، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کی اولاد ہے، تو ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ نے جو ہے سخت جو ہے وارننگ دی ہے، ایسا کہنا بند کرو تم لوگ، اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے۔ تو یہ قوم ہے ہی، اس کے ساتھ ہم بھی شامل ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول کی بات کی جو ہے لَتَتَّبِعُنَّ مِن قَبْلِكُمْ، تم اپنی پہلے پیشروؤں کے قدم بقدم چلو گے، اگر بالش برابر بالش، ذرا برابر ذرا، شبرم بشبرم ذرابن ذرا، بالش برابر ایک ذرا برابر ذرا ان کے ساتھ چلو گے، اگر وہ کسی گو کے بل میں گھس گئے تم بھی گھس جاؤ گے۔ تو یہ غلط عقیدے ان کے ہیں، وہ غلط عقیدے ہم نے بھی لے لیے۔ وہ تو بولے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا لیتے، اللہ کا بیٹا بنانے کے اللہ بنا کے چھوڑ دو آگے ہی ہم لوگ گمراہی کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے صرف اللہ کا بیٹا بنا رہے تھے، وہ لوگ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ ہم نے کہا اللہ کا بیٹا کیوں بناتے، اللہ سے بنا کے چھوڑ دیا ان کو، قصہ ختم ہوگا نا ہمارے نبی خود خدا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو اللہ کی ذات الگ ہے، اللہ کی صفات الگ ہے، اللہ کے نبی کی ذات الگ ہے، اس کی صفات الگ ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو دین کی صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔